بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ عظیم عالمی مبلغ اسلام، خطیب عرب و عجم، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! اب کوئی بندہ خاموش نہ رہے، آخری میں نے نعرہ لگوانا ہے، پھر بیٹھ جانا ہے۔ حضرت صاحب کو پتا چلے کہ کتنے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو جگہ ملے۔ یہ جو جگہ خالی ہے درمیان میں، یہ جگہ پر کریں اور نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سیدی مرشدی! سیدی مرشدی! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! سیدی مرشدی! الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک سعادت افروز بصیرت نواز محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنی توجہ آپ لوگ اللہ کے دین کی طرف دیں گے، اتنی ہی اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ دین عالی سیکھنے کے لیے ایک گھڑی گزارنا 70 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا جس نے دین پر عمل کیا، لیکن عمل تو وہ کرے گا جسے دین کا علم ہو۔ جسے علم ہی نہیں وہ عمل کیسے کرے گا؟ یہ محفل قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے فیوز و برکات سے قلوب و اذہان کو روشن و منور کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی انجمن صدائے مدینہ کے اراکین کو، ہمارے میزبان دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، جو بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہانہ محفل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک عالمی مبلغ اسلام بھی تشریف لائے ہیں۔
ہم سب لوگ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے معاشرے میں جوان ہوئے. ہمیں وہ تکالیف نہیں دیکھنی پڑی جو ایک نو مسلم کو غیر مسلم معاشرے میں دیکھنا پڑتی ہیں. جب بہن بھائی عزیز و اقارب رشتہ دار غیر مسلم ہوں اور پھر کوئی حضور کی محبت کا پرچم بلند کرے اور اسے گرنے نہ دے، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک کم میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا. ایک کم میں سچیاں سچیاں دا الفت نہیں دعویٰ کچیاں دا. پانڈے نو تریڑا پہ جاون جے مٹی دب کے کوئی نہیں. حاجی محمد بلال صاحب برسلز میں رہتے ہیں. بیلجیم کا شہر ہے برسلز، اور ایک عرصہ ہوا ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی زندگی اشاعت دین میں ہی گزار رہے ہیں. قرآن مجید سمجھنے کا شوق، قرآن مجید پڑھنے کا شوق ایسا غالب آیا کہ پھر انہوں نے پنجابی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور متعدد رسائل تبلیغ دین کی مناسبت سے لکھے. حاجی محمد بلال صاحب بڑھاپے اور بیماری کے باوجود کیوں ان محفلوں میں تشریف لے آتے ہیں تاکہ دنیا کو دعوت دیں، آؤ دیکھو میرا محبوب کتنا سونا ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور کی محبت کی دعوت لوگوں کو دی، تو اسلام قبول کر کے یہ خود گوشہ تنہائی میں نہیں بیٹھ گئے بلکہ اسلام کی دعوت آگے پہنچا رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں جیسا سونا میرا محبوب ہے ایسا اللہ نے دوسرا بنایا ہی نہیں. یہی درد یہی سوز انہیں لے کے اس محفل میں بھی آیا. میری گفتگو کے بعد انشاءاللہ حاجی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ چند گھڑیاں اپنے ملفوظات سے آپ کو نوازیں. آج درس قرآن مجید ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. روزے کے فضائل اور اہمیت یہی آج موضوع ہے. اللہ تعالی رحمان ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حضور رحمت للعالمین ہے. اب فیصلہ کریں کہ جب دین نازل کرنے والا رحمان ہے، جن کے ذریعے دین پہنچایا گیا وہ رحمت للعالمین ہے، تو پھر دین رحمت ہے یا نہیں؟ ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بھول جانے والے ہیں، ہم غفلت شیار ہیں، لیکن اللہ تعالی مہربان ہے، حضور رحمت ہے. اللہ تعالی ہم گناہگاروں کے لیے ایسے موقع عطا فرماتا ہے کہ اگر ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیں تو اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے موقع ہمیں عطا فرماتا ہے کہ اگر ہم ان مواقع سے نفع اٹھا لیں، ان مواقع کی قدر کر لیں، تو ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیاں مٹ سکتی ہیں. رحمت کے ان مواقع میں سے ایک بہت بڑا موقع جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے وہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے. یہ اس رحمان کا تحفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے. اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے پورے شرعی آداب کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے
جب شوال کا چاند طلوع ہوگا تو وہ مومن اس طرح ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ان میں سے ایک بڑا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کا رسول مومنوں کو پاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ حضور پاک کرنے آئے، ظاہری اور باطنی نجاستیں دور کر کے حضور پاکیزگی عطا کرنے کے لیے تشریف لائے، طہارت عطا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور نے کس طرح وہ پاکیزگی عطا کی ہے؟ حضور نے اپنی نگاہ سے بھی دلوں کو پاک کیا ہے، اور ساتھ ایک ایسا نظام بھی عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس نظام کو اپنا لے گا تو اس کو بھی پاکیزگی مل جائے گی۔ دونوں طریقوں سے حضور نے پاکیزگی تقسیم کی ہے، اپنی نگاہ سے بھی دلوں پر لگے ہوئے میل اتارے ہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک تو حضور نے اپنی نگاہ سے پاکیزگی تقسیم فرمائی، اور دوسرا حضور نے ایسا نظام عطا فرمایا، ایسی تعلیمات عطا فرمائی کہ اگر کوئی اس نظام میں ڈھل جائے گا تو اس کو بھی اللہ پاکیزگی عطا فرما دے گا۔ وہ جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے حضور نے نظام عطا کیا ہے، اس نظام کا حصہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے جو ہمیں پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ 11 مہینے کی لگی ہوئی میل دلوں سے اتارنے کے لیے آ رہا ہے۔ عبد اور عابد کا، عابد و معبود کا تعلق جوڑنے کے لیے آ رہا ہے، خالق و مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کے لیے اور روٹھے رب کو منانے کے لیے یہ مہینہ آ رہا ہے۔ سجدہ گاہ کو جلوہ گاہ بنانے والا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان شریف تو اپنے دامن میں بے شمار تحفے لے کے آ رہا ہے، کیا آپ کے دل میں بھی ان تحفوں کو حاصل کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ بس اسی لیے آج کے درس قرآن مجید کا عنوان فضائل روزہ و اہمیت، یہ عنوان اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ آنکھیں کھل جائیں کیسا مہمان آ رہا ہے۔ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آئے جو آپ کے لیے کپڑے لے کے آئے، آپ کے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آئے، آپ کی بیٹیوں کے لیے سونے کے زیور لے کے آئے، پھل کی ٹوکریاں اٹھا کے لائے، مٹھائی کی ٹوکریاں اٹھا کے لائے، مہمان آپ کے گھر آئے، مہمان ایک آیا ہے صندوق 10 اٹھا کے لایا ہے اور کہتا ہے اس میں جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اس مہمان کی قدر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ چلیں آپ اپنی بات نہ کریں، کام آدمی کی بات کریں جس کے گھر مہمان آئے اور وہ گھر والے کے لیے دوسرے ملک سے کپڑے لے کے آئے، اس کے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آئے، اس کی بچیوں کے لیے سونے کے زیور لے کے آئے، پھل کی ٹوکریاں اٹھا کے لائے، مٹھائی کے ڈبے اٹھا کے لائے، مہمان ایک آیا صندوق 10 اٹھا کے لایا، گھر والا ایسے مہمان کی قدر کرے گا یا نہیں؟ کوئی بڑا احسان فراموش ہوگا جو ایسے مہمان کی عزت نہیں کرے گا کہ مہمان نے تو میرے ساتھ اتنی محبت کی ہے، میرے لیے اتنے تحفے لے کے آیا ہے، اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اس مہمان کا استقبال کروں۔ اگر کوئی مادیت کے تحفے لے کے آئے اس مہمان کی تو آپ قدر کریں۔ ماہ رمضان المبارک تو اپنے دامن میں بخشش کے تحفے لے کے آ رہا ہے، رحمت کے تحفے لے کے آ رہا ہے۔ ماہ رمضان تو روحانیت کے تحفے لے کے آ رہا ہے،
وہ تو ایسے تحفے لے کے آ رہا ہے جو کبھی مٹنے والے نہیں، لا زوال نعمتیں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی شان قرآن مجید میں بیان کی۔ اگر کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا تو وہ صرف رمضان شریف۔ یوں تو رمضان شریف کئی تحفے لا رہا ہے، لیکن اس کا جو بہت بڑا تحفہ ہے وہ ہے روزہ۔ اور میں نے خطبہ کے دوران جو آیت پڑھی ہے اس میں روزے کا ہی ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ۔ روزے کی فرضیت کا ذکر بعد میں ہے، پہلے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس دفعہ روزے گرمیوں میں آ رہے ہیں اور ذرا لمبی بھی ہیں۔ کوئی اندازہ کیا کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ ماشاءاللہ، میں نے ویسے حساب نہیں کیا، حضرت مولانا زمان صاحب بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ماؤں کا وجود بڑا نعمت ہے اور بڑا سایہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ حضرت مولانا زمان صاحب سے میں گزارش کروں گا، جب تک آپ قال اللہ و قال الرسول کی صدا دیتے رہیں گے، آپ کی والدہ کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ وہ ایک ایسا صدقہ جاریہ کر کے گئی ہیں کہ بیٹے کو عالم دین بنا کے گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ 17 گھنٹے کا روزہ ہوگا، ویسے میں نے نہیں ابھی دیکھا کہ کتنے گھنٹے کا، آپ لوگوں نے کوئی دیکھا کتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا؟ جی ماشاءاللہ۔ بعض دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں مزدوری بھی کرنی ہے، گرمی بھی بڑی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے، روزہ کوئی گنجائش نہیں۔ اور جس ملک سے حاجی صاحب آئے ہیں، میں اس ملک گیا ہوں تو بعض لوگوں نے کہا جی مزدوروں کو تو وہ ازہر سے فتویٰ آیا ہے، مصر سے فتویٰ آیا ہے کہ آپ عصر کے وقت روزہ کھول سکتے ہیں۔ قریب کسی اسلامی ملک میں جہاں پہلے روزہ کھل جاتا ہے اس کے ساتھ روزہ کھول سکتے ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس پر نہیں ڈسکس کر رہا، میں صرف جو یا ایھا الذین آمنوا ہے اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے روزے کا حکم بعد میں دیا، پہلے کیا فرمایا؟ اے ایمان بہت بڑی قوت ہے، ایمان بہت بڑی طاقت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بہت بڑی ایسی طاقت ہے کہ 313 مومن ہونا تو 1000 کافر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مکے سے جو 1000 کافر آئے ہیں، ہتھیار ان کے پاس ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، افرادی قوت زیادہ ان کے پاس ہے، یہ 313 کس قوت کے ساتھ ان کافروں کے سامنے کھڑے ہیں؟ کون سی قوت تھی؟ ایمان کی قوت تھی۔ کون سی قوت ہے کہ بلال حبشی آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہوئے بھی احد احد کا نغمہ الاپ رہے ہیں، چربی پگھل رہی ہے پر بلال حبشی حضور کا پڑھایا ہوا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ کس قوت نے بلال حبشی کو قائم رکھا ہے؟ جی 72 لاشیں اٹھا کے میدان کربلا میں نواسہ رسول ڈگمگائے نہیں۔ کون سی قوت ہے کہ نواسہ رسول یزیدیت کے سامنے ڈٹے رہے ہیں؟ سرحان شریف سے ایک درویش اٹھے اور حکمران سے ٹکرا گئے، آخر ہار جہانگیر کی ہوئی، بادشاہ نے گھٹنے ٹیکے لیکن درویش ثابت قدم رہے۔ کون سی قوت تھی جس نے سرحان شریف والوں کو تجھ کے جہانگیری سے ٹکرا دیا ہے؟ جی ایمان ایک قوت ہے، ایمان ایک طاقت ہے۔ ایمان تو ایسی قوت ہے جو جان دینے کا جذبہ ڈال دیتا ہے، ایمان تو ایسی طاقت ہے جس سے سر کٹانے کا جذبہ مل جاتا ہے، تمہیں روزہ رکھنے کا جذبہ نہیں مل سکا۔ تم پوچھ رہے ہو کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ ایمان تو ایسی طاقت ہے کہ جس دل میں ایمان ہو پھر وہ سر کٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ جان لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے، اور تم روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہو۔ جو ایمان تمہیں بستر سے اٹھا کے مسجد نہیں لا سکتا، وہ ایمان تمہیں قبر سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے جائے گا؟ نفس ایمان میں تو سارے برابر ہیں لیکن کیفیت ایمان میں سارے برابر نہیں۔
بعض لوگ ایسے ہیں جو پل صراط پہ 500 سال چلتے رہیں گے، پل صراط نہیں پار کر سکیں گے، اور بعض ایسے ہیں پلک جھپکنے میں پل صراط سے گزر جائیں گے، ان کا ایمان انتہائی اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ تو ایمان ایک قوت ہے، جس دل میں ایمان ہو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نے دعویٰ کیا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اب آزمائش یہ ہے اللہ کو تو مانتے ہو، کیا اللہ کی بھی مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ کو تو مانتے ہو پر اللہ کا حکم بھی مانتے ہو یا نہیں؟ وہ آزمائش کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان شریف محبت کی آزمائش کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف محبت کی، جب گرمی لگے اور لوڈ شیڈنگ بھی اور دل گھبرائے تو اس وقت درس قرآن کا یہ ایک جملہ یاد رکھنا کہ رمضان شریف محبت کی آزمائش کا مہینہ ہے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھرتے پر لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں۔ جب افطاری کر کے خوب کھانا کھا کے بیٹھے اور عشاء کی اذان ہو جائے اور سستی اور دل نہ کرے تراویحاں پڑھنے کو، اس وقت درس قرآن کا یہ جملہ ضرور یاد کرنا، رمضان شریف محبت کی آزمائش کا مہینہ ہے، یہ امتحان کا مہینہ ہے۔ کون ہے جو خالی محبت کا دعویٰ ہی کرتا ہے اور کون ہے جو عمل کی کسوٹی پہ بھی پورا اترتا ہے؟ اے ایمان والو، مجھے یاد ہے میں نے کبھی درس قرآن و حدیث میں یہاں ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، ابو داؤد شریف میں ہے، حضور نے فرمایا جو شخص یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا دخل الجنہ، ابو داؤد شریف 1529 نمبر یہ حدیث ہے۔ جو آدمی یہ پڑھے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، حضور کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، خوش ہوں، اور اسلام کو دین مان کے میں خوش ہوں، حضور فرماتے ہیں جس نے یہ پڑھا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس وقت الحمدللہ ہم سارے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اس وقت ہم نے یہ وظیفہ بھی پڑھا تھا اجتماعی طور پہ۔ اب دیکھیں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اللہ کوئی حکم دے تو پھر دل تنگ کیوں ہوتا ہے؟ پھر تو خوش دلی سے اس کا حکم ماننا چاہیے۔ جب آپ اسلام کو دین مان کے خوش ہیں تو پھر اسلام کا کوئی حکم آ جائے تو دل میں گھٹن کیوں محسوس ہوتی؟ ہمارے اسلاف جو اس سے زیادہ گرمی دیکھتے رہے ہیں لیکن روزے کی پابندی کرتے رہے ہیں۔ ہمیں تو بہت ساری سہولتیں حاصل ہیں جو ہمارے اسلاف کو نہیں حاصل تھیں، لیکن انہوں نے روزے نہیں چھوڑے، نمازیں نہیں چھوڑی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، کتبہ کا لفظی معنی ہے لکھا گیا، لیکن یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ یہ کوتبہ کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ فرض کیا گیا۔ کوتبہ علیکم الصیام، صوم کی جمع ہے سیام، اور صوم کا معنی ہے رکنا۔ تیز ہوا چل رہی ہے، ہوا رک گئی، عرب لوگ کہتے ہیں سامت الریح، ہوا رک گئی، تو رکنے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل جماع سے عبادت کی نیت کے ساتھ رکنا، یہ ہے روزہ۔ فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہیں کھانے پینے سے روکا گیا ہے۔ 11 مہینے ہماری توجہ اسی طرف رہتی ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے۔ یہ کھانے پینے سے ہمیں روکا گیا ہے، تم دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجے گئے، اپنی زندگی کے اصل مقصد پر دھیان دو کہ تم بھیجے کس لیے گئے ہو، تمہاری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ بس رزق کمانے اور رزق کھانے کو ہی مقصد زیست سمجھ لیا۔ اگر رزق کمانا اور کھانا ہی ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ ہمیں گائے بنا دیتا، بھینس بنا دیتا،
کوئی کسی چوپائے کی شکل میں پیدا کر دیتا، وہ بھی کھاتے ہیں، ان میں بھی افزائش نسل ہوتی ہے، نسل ان کی بھی آگے بڑھتی ہے اور وہ بھی چارہ کھاتے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے کہ بس کھانا کھائیں گے، نسل آگے بڑھے گی، اسی میں زندگی ختم، تو پھر اللہ ہمیں انسان نہ بناتا، بھینس بنا دیتا، گائے بنا دیتا۔ ہمیں جو شعور دیا ہے، عقل سلیم دی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد وہ نہیں جو جانوروں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ ہماری تخلیق کا کوئی اعلیٰ مقصد ہے، پر اس مقصد کی طرف دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ دھیان جو سارا رزق کی طرف رہتا ہے۔ تو اس مہینے میں ذرا کھانا پینا چھوڑایا گیا، کھانے پینے سے منہ پھیر کے اپنی زندگی کی اصل مقصد کی طرف توجہ دو۔ ہمارے ہاں معاشرے میں 99% برائیاں اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے۔ بلکہ یا میں اس انداز میں کہوں تو مزید مضمون آسان ہو جائے گا کہ قرآن مجید نے جس چیز کو تزکیہ نفس کہا ہے، نفس کو ستھرا کرنا، سنوارنا، اس کی بنیاد ہے اپنے اوپر کنٹرول، ضبط۔ جو شخص اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں جانتا وہ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ صبر اور دین آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جو تعلق سر کا بدن کے ساتھ ہے وہ صبر کا دین کے ساتھ ہے۔ سر کٹ جائے تو جسم بیکار ہے، صبر نکال دو دین پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی شخصیت کی تعمیر سیرت، تزکیہ نفس، اس کے لیے بنیاد، پہلا قدم ہے اپنے اوپر کنٹرول، ضبط، برداشت۔ جو اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں جانتا، ضبط کرنا نہیں جانتا، وہ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ روزے کی حالت میں کنٹرول کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ روزہ ایک تربیتی کورس ہے جس میں پریکٹیکل طور پہ سکھایا جاتا ہے کہ پانی سامنے موجود ہے پر پینا نہیں، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ کھانا موجود ہے پر روزے دار کھاتا نہیں، کنٹرول کرتا ہے۔ اور جس نے روزے سے یہ سبق سیکھ لیا، ضبط کرنے اور کنٹرول کرنے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا سلیقہ سیکھ لیا، یہ ضبط اس کے لیے کاشف راز بن جاتا ہے، یہ ضبط اس کے لیے مفتاح الرحمہ بن جاتا ہے۔ جسے ضبط کرنا آ گیا، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے صوم کے لفظی معنی کے حوالے سے نقطہ بیان کیا ہے کہ صوم کا معنی ہے رکنا، اور کیوں کھانے پینے سے ہمیں روکا جا رہا ہے؟ تاکہ ہمیں اپنے اوپر ضبط کرنا، کنٹرول کرنا آ جائے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کون پہلوان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو اسے پہلوان کہا جاتا ہے جو اپنے دشمن کی پشت لگا دے، اسے پچھاڑ دے، اسے زمین پہ گرا دے۔ حضور نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پہ قابو رکھتا ہے، جسے اپنے اوپر ہی ضبط نہیں، کنٹرول نہیں، وہ پہلوان نہیں، وہ بہادر نہیں۔ روزہ ہمیں کنٹرول کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ پانی موجود ہے، روزے دار پیتا نہیں، اس سے ایک تربیت ہوتی ہے، اندر وہ طاقت پروان چڑھتی ہے جس سے برداشت کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا یہ روزے تمہارے اوپر ہی نہیں فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم۔ انسان کی نفسیات ہیں کہ اگر محلے میں کوئی دو چار آدمی ایسا کام کریں جس میں انہیں کامیابی حاصل ہو
تو دوسرے لوگ پھر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کام میں بڑی کامیابی ہے، اس کاروبار میں بڑی دولت ہے، اس کام میں بڑی کامیابی ہے، وہ بھی وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ نئے نئے سی این جی لگے نا تو لوگوں نے کہا بڑے منافع کا کاروبار ہے۔ اب دیکھیں جی ٹی روڈ پہ کتنے سی این جی لگ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں نا فلاں آدمی اس کام میں کامیاب ہے، یہ کام نفع والا ہے، تو ہم بھی وہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری قوم تو ایسی ہے، کام نفع والا ہو یا نہ ہو، صرف کامیاب آدمی وہ کام کر لے جو دنیا میں کامیاب نظر آتا ہے، وہ کام کرے تو ہم اس کی بھی نقل شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سابقہ حکمرانوں میں ایک حکمران گزرا ہے جس کے بڑے بال تھے اور کلمیں اس نے رکھی ہوئی تھی، تو کئی بوڑھوں نے بھی سفید کلمیں بڑھا لیں صرف اپنے وزیر اعظم کی نقل میں۔ کئی جوان اداکاروں کی نقل کرتے ہیں، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی نقل کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی اجر یا ثواب تو نہیں ہے، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، صرف یہ کہ وہ آدمی کامیاب ہے اس کی نقل کر رہے ہیں۔ تو کامیاب آدمیوں کی لوگ نقل کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، یا جس کام سے لوگوں کو نفع ہوا ہو اور پکی بات ہو کہ اس کام میں نفع ہے، لوگ وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوا ہوں، علماء مشائخ کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یہ روزہ وہ عبادت ہے جو کامیاب ترین لوگوں نے کی ہے، اور جس نے اخلاص کے ساتھ روزے کو اپنایا ہے اللہ نے اس پر کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ میرے سامنے چشتی بیٹھے ہیں، قادری بیٹھے ہیں، نقشبندی بیٹھے ہیں، سوروردی بیٹھے ہیں، یقین جانیے آپ سب کے پیر روزے رکھتے تھے۔ بابا فرید روزے رکھتے رہے، تاجدار پاک پتن روزے رکھتے رہے، داتا گنج بخش علی حجویری روزے رکھتے رہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری روزے رکھتے رہے، امام ربانی مجدد الفسانی روزے رکھتے رہے، اوپر چلے تو شہنشاہ بغداد روزے رکھتے رہے، خواجہ ویسے کرنی روزے رکھتے رہے، صحابہ، حضور کی محفل لگی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ کون سی عبادت تمہیں پسند ہے، ذرا اپنی اپنی پسند تو بیان کرو۔ کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ گرمیوں کی دوپہر میں روزہ رکھنا ہمیں بڑا پسند ہے۔ جب آپ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کس کی نقل کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں؟ آپ اولیاء کی نقل کر رہے ہیں، آپ صحابہ کی نقل کر رہے ہیں، بلکہ خود امام الانبیاء کی نقل کر رہے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے حضرت موسیٰ نے رکھے، روزے حضرت ابراہیم نے رکھے، روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے، چاند کی 13، 14، 15 حضرت آدم روزہ رکھتے تھے، ابو البشر روزے رکھتے رہے، انبیاء روزے رکھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا ذکر اس لیے کیا، اے امت محمدیہ تمہارے اوپر ہی روزے نہیں فرض کیے گئے، پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے۔ روزہ وہ عبادت ہے، روزہ وہ زینہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امتوں کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، مقصد روزہ بیان کر دیا کہ روزہ بے مقصد عبادت نہیں، اس سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ خطاب شروع ہوا یا ایھا الذین آمنو، آیت ختم ہوئی لعلکم تتقون، مومن کو متقی بنا دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں کا ذکر، لعلکم تتقون متقین کا ذکر۔ تو یہ ایمان والوں کو تقوی کی منزل تک کس نے پہنچایا؟ درمیان میں حکم کون سا ہے جس نے مومن کو متقی بنا دیا ہے؟ وہ حکم ہے روزے کا حکم، روزے نے مومن کو متقی بنا دیا ہے۔ روزہ بے شمار فضائل، بے شمار فوائد کا حامل ہے، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی، بے شمار فضائل۔ ہمارے ہاں بیٹا باپ سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن باپ کے منہ سے بدبو آئے تو اسے پسند نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بڑی محبت کرتا ہے پر بھائی کے منہ سے بدبو آئے تو وہ اس بدبو کو پسند نہیں کرتا۔
حضور نے فرمایا والا خلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبو رکھتی ہے۔ اور بعض شارحین حدیث نے لکھا قیامت کے دن روزے دار جب قبروں سے اٹھیں گے ان کے منہوں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ نوجوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے، آپ نے ایک افسانہ سنا ہوگا، اس کی تاریخی حیثیت میں نہیں جا رہا، افسانہ آپ نے سنا ہوگا، فرہاد نے شیریں کے لیے پہاڑ کاٹا اور دودھ کی نہر جاری کی۔ فرہاد نے پہاڑ کاٹا ایک عورت کی محبت میں، شیریں کو پانے کے لیے اس نے پہاڑ کاٹا اور دودھ کی نہر جاری کی۔ لیکن کیا اتنی محنت کر کے پہاڑ کاٹ کے نہر بنا کے پھر اس کو اپنا محبوب مل گیا؟ وہ افسانہ پڑھ کے دیکھیں، پہاڑ کاٹ کے بھی دودھ کی نہر جاری کر کے بھی فرہاد ناکام رہا ہے، محروم رہا ہے، مقصد کو نہیں پا سکا۔ یہ دنیا کی محبتیں ہیں جن میں محنت بھی کر لیں پھر بھی رسوائی ہی رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ اور وہ محبت حقیقی ہے جس میں پروردگار فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، میری خاطر ایک روزہ رکھ کے دیکھو، بھوک پیاس برداشت کر کے دیکھو، میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں جس نے میری خاطر بھوک برداشت کی میں قیامت کے دن اسے اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ الصوم لی، الصوم لی وانا اجزا بہ، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزے دار کو مبارک ہو، پروردگار نے وعدہ کر لیا اے روزے دار تو میرے قرب سے محروم نہیں رہے گا۔ اور اللہ کتنا، بعض نے اس کی قرات اس طرح کی عجزی بہی، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو نماز کی جزا کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ زکوٰۃ کی جزا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ پھر روزے کی انفرادیت کیا ہے جو فرمایا کہ میں اس کی جزا دوں گا؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں اس کی انفرادیت یہ ہے اور عبادات پہ جزا ملے گی تو ایک حساب سے ملے گی، کسی عبادت پہ 70 گنا اجر، کسی عبادت پہ 700 گنا اجر، پر جب روزے داروں کی باری آئے گی اللہ فرمائے گا فرشتوں تمہارے پاس وہ پیمانے نہیں جن سے تم تول سکو، تمہارے پاس وہ اعداد و شمار نہیں جن سے تم گن سکو، میں روزے دار کو بے حساب اجر عطا کر رہا ہوں۔ روزے داروں کو اجر ملے گا تو بے حساب اجر ملے گا۔ اور بعض نے کہا اس کی تشریح یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک مومن آیا، نیک شخص آیا، عبادتیں لے کے آیا، لیکن کچھ حقدار آگے، کسی نے کہا میرا قرض اس نے دینا ہے، کسی نے کہا فلاں چیز اس نے دینی ہے، عبادتیں دی جا رہی ہیں حقداروں کو، نمازیں دے دی گئیں، زکوٰۃ کا ثواب دے دیا گیا، حج کا ثواب دے دیا گیا حقداروں کو۔ اب اس مومن کے نامہ اعمال میں صرف روزہ رہ گیا۔ یا اللہ اس شخص کے نامہ اعمال میں اور کوئی عبادت نہیں رہ گی، صرف روزہ رہ گیا ہے اور حقدار ابھی باقی ہیں، کیا روزے کا ثواب بھی دے دیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، روزہ میرے لیے ہے، اس نے میری رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کی تھی۔ جو حقدار ہے نا قرض مانگنے والے، میری رحمت کے خزانوں سے اس کو اجر عطا کر دوں، میں ان کے دل خوش کر دوں گا، پر میں روزے کا اجر قرض کے بدلے میں نہیں کسی کو دوں گا، یہ اسی روزے دار کو ملے گا۔ شارحین کہتے ہیں پھر اس عمل کی برکت سے، روزے کی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزے دار کی بخشش فرما دے گا، یہ روزہ اس روزے دار کو جنت میں لے جائے گا۔ اور ایک حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی رب کے دیدار کے وقت۔ للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، جب آپ روزہ افطار کریں گے شام کے وقت دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، سمجھیں روزہ قبول ہو گیا ہے۔
افطاری کرتے ہوئے دل میں ایک تسکین ہوتی ہے، میں نے پیاس برداشت کی، روزہ نہیں توڑا، میں نے اللہ کا حکم مانا ہے، دل میں ایک تسکین ہوتی ہے، سمجھے روزہ قبول ہو گیا۔ اور دوسری خوشی حضور فرماتے ہیں اس دن ہوگی جب رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ روزے کے اور کئی فضائل ہیں، میں نے چند احادیث آپ کو سنائی ہے، جو احادیث میں نے سنائی آپ کو بخاری شریف میں موجود ہیں، دیگر کتب معتبر کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ ایک دو روایتیں نماز تراویح کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ وہ بھی اسی ماہ مبارک کی خاص عبادت ہے، مستحب نہیں کہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کے بغیر عذر کے سنت مؤکدہ کو چھوڑنا عادت بنا لے وہ گناہ گار ہے اور موجب عذاب ہے یہ ترک۔ نماز تراویح دوبارہ کہوں گا، گرمیاں بھی ہیں اور کھانے کا بوجھ بھی ہوگا، جب شام کو آپ پانی خوب پی لیں گے اس وقت شوق عبادت کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مہینہ پتہ نہیں آئندہ زندگی مجھے نصیب ہو یا نہ ہو۔ کئی دوست پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں۔ ابھی بڑی پیاری دعا آپ کو مولانا زمان صاحب پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے حدیث مبارکہ کی، پتہ نہیں آئندہ سال کس کو ماہ رمضان ملے یا نہ ملے، اس لیے قدر کریں اس مہینے کی۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں شرعی آداب کے ساتھ قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ دوسری حدیث مبارکہ، نماز تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چند لوگوں نے سبحان اللہ کہا، مجھے پتہ ہے باقی کیوں خاموش ہیں کہ میں نے 1500 نیکیاں کہی ہیں، 1500 روپے نہیں کہے۔ اگر یہ کہتا کہ جس نے نماز تراویح پڑھی ایک سجدے کے بدلے اس کو 1500 روپے دیے جائیں گے، حکومت ڈیوٹی لگا دے مسجدوں کے دروازے پر، جو آئے گا اس کی حاضری لگے گی، جس نے پورا مہینہ تراویح پڑھی حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سجدے پر 1500 روپے دیے جائیں گے، تو پتہ ہے روزانہ کے پیسے کتنے بنتے ہیں جی؟ 60,000 60,000 ایک دن کی تراویح۔ بندہ دن کو کام ہی نہیں کرے گا، وہ کہے گا تراویح ہی پڑھنی ہے، مسجد میں جگہ ہی نہیں ملے گی۔ پھر تو آپ بچوں کی بھی رجسٹریشن کرائیں گے کہ یہ بھی تراویحاں پڑھتا ہے، اس کے 60,000 روزانہ کے علیحدہ ہیں، 1,20,000 باپ اور بیٹا دونوں آئے نا تراویحاں پڑھنے، تو روزانہ 1,20,000 روپیہ لے کے جائیں۔ بعض میرے دوست تو خوش ہو رہے ہوں گے، کاش ایسا ہو ہی جاتا، حکومت ایسا کر ہی دیتی۔ دنیا کی دولت ملے تو آپ خوش ہوتے ہیں، حشر کے میدان میں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ میں نے کہا 1500 نیکیاں ایک سجدے پہ ملیں گی، بعض دوستوں نے خوش ہو کے کہا سبحان اللہ، بعض خاموشی سے بیٹھے رہے، نیکیوں کو کیا کرنا ہے، یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا جہاں ایک شخص ایک نیکی مانگتا پھرے گا اور کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ اللہ فرمائے گا ایک گناہگار سے، جا ایک نیکی مانگ کے لے آ، تیری بخشش ہو جائے گی، اور وہ ایک نیکی مانگتا پھرے گا، اسے کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ دوسری طرف ایک گناہگار ایسا ہوگا جس کے پاس ہے ہی ایک نیکی، وہ اپنی نیکی اسے دے گا۔ وہ حدیث میرا مقصود نہیں کہ میں آپ کو سناؤں، اس دن پتا چلے گا کہ نیکیوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس دن جب ترازو پہ نماز تراویح کی نیکیاں رکھی جائیں گی تو دل خوش ہو جائے گا۔ جو نماز تراویح شوق سے پڑھ رہا ہے 60,000 نیکیاں، اس سے زیادہ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنی عطا کرے گا۔ میں تو ایک روایت کے حوالے سے اندازاً بیان کر رہا ہوں کہ وہ 60,000 سے زیادہ نیکیاں روزانہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کے جا رہا۔ حضور نے فرمایا شب معراج میں نے جنت میں دیکھا سرخ یاقوت کے محل ہیں، ان کے دروازے پر جو پردے لگے ہیں ان پردوں کی جھالریں سونے کی ہیں، سونے کی کڑھائی ہوئی ہے،
ان پردوں کی جھالروں پر۔ یا رسول اللہ یہ محل کن کے لیے تیار کیے گئے؟ حضور نے فرمایا جو رمضان کی راتوں میں قیام کریں گے ان کے لیے بطور اجر اللہ نے جو محل تیار فرمائے ہیں، فرمایا میں شب معراج انہیں دیکھ کے آیا ہوں۔ سرخ یاقوت کے محل جن کے دروازوں پہ لگے ہوئے پردوں کی جھالریں سونے کی جھالریں ہیں۔ امام الانبیاء گواہی دیں، جن کی گواہی کو دشمن بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں کہ یہ صادق و امین ہے۔ جب حضور گواہی دے میں دیکھ کے آیا ہوں رمضان کی راتوں میں جو قیام کریں گے ان کے لیے اجر کتنا ہے، تو پھر امتی کے دل میں کیسا شوق اور ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، بعض لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن شوق عبادت نہیں رکھتے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے شوق عبادت۔ بوجھل قدموں سے مسجد کی طرف نہ آئیں، دل نہیں کرتا پر کھینچ کے آ رہے ہیں، شوق کے ساتھ مسجد کی طرف آئیں۔ سورہ انبیاء میں ہے حضرت زکریا نے دعا مانگی، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد کوئی نہیں، مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی زوجہ بھی بوڑھی خاتون تھی، ان کو صحت دی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اللہ نے، پیغمبر بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرما دی۔ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں، چند اور نبیوں پر بھی اللہ نے جو انعامات کی ان کا ذکر ہے۔ آگے جا کے فرمایا ہم نے ان کی دعا کیوں قبول کی؟ ان نبیوں پر جو کرم ہوئے، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے، ان کا ایک سبب بیان کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے تو شوق کے ساتھ۔ عبادت کرتے تھے کس کے ساتھ؟ شوق کے ساتھ۔ جو شوق سے عبادت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ کئی موقع ایسے ہیں جہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، اب نکلوں گا کیسے؟ میں ان کو وظیفہ بتا رہا ہوں قرآن مجید کی روشنی میں، عبادت شوق سے کریں، اللہ آپ کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ یہ ناممکن تو ہمارے لیے ہے نا، اس کی بارگاہ میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تو خشکی تری پہ قادر ہے، آسان میری مشکل کر دے، ساحل کی طرف کشتی نہ سہی، کشتی کی طرف ساحل کر دے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے اولاد آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، شوق سے میری عبادت کرو۔ املاؤ قلبہ کا غنا و یدئی کا رزقا، میں تمہارے دل کو بے نیاز کر دوں گا، دنیا کے تم محتاج نہیں رہو گے، اور میں تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ جو شوق سے عبادت کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ صرف آخرت نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مل رہی۔ عبادت اور شوق عبادت، ان دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ بوجھل دل سے عبادت نہ کریں، شوق سے عبادت کریں۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹوں گا، کیونکہ ہمارے درمیان حاجی محمد بلال صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ موقع ہے کہ آپ لوگ ان کی گفتگو سن سکیں۔ انہوں نے جو اشاعت دین کا مشن شروع کر رکھا ہے اس سے مستفید ہو سکیں۔ حاجی صاحب اگرچہ علالت اور بڑھاپا ان دونوں چیزوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو زیادہ طویل گفتگو تو نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی زیارت اور ان کے چند لفظ بھی دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔